دیکھیں جب کسی پہلے تو ایک بات یاد رکھیں کہ جو کسی کی قیمت بتاتا ہے، کوئی بھی کسی چیز کی قیمت، اس کو قیمت کہتے ہیں۔ پھر جب ہم بارگیننگ کرتے ہیں اور ایک قیمت کے اوپر ہم راضی ہو جاتے ہیں، اس کو ثمن کہتے ہیں۔ ادائیگی اگر آپ کی جو خرید و فروخت ہے وہ بالکل صحیح ہو، باعث صحیح اسے کہتے ہیں کہ دونوں عاقل بالغ ہوں، باہم رضامندی سے کر رہے ہوں، جس چیز کو بیچ رہے ہوں شریعت اس کو بیچنے کی اجازت دیتی ہے، جس کو مال متقوم کہتے ہیں، تو جیسے ہی ایجاب و قبول ہوتا ہے، ان کا حق یعنی مکان والے کا حق ان کے ثمن پر اور ثمن والے کا حق مکان کے اوپر لازم ہو جاتا ہے، اور جتنی قیمت طے ہوئی ہے اسی کو دینا ہوگا، اس سے زیادہ کی بعد میں ڈیمانڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا آپ کی والدہ کا اب یہ کہنا کہ جو پراپرٹی ڈیلر نے کیا تھا وہ ایک سمجھ لیں قیمت بن گئی تھی، لیکن راضی جو ہوئے جس پر آپ نے آفر کی اور والدہ راضی ہوئے وہ ثمن تھا، ثمن دینا لازم ہے، قیمت کا مطالبہ کرنا والدہ کا بالکل ناجائز ہوگا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر دونوں ایجاب و قبول کر لیتے ہیں، اب ایک گاہک کہتا ہے چلو یار تم نے 1 لاکھ میں بیچ دیا، میں اپنی مرضی سے 200 روپے تمہیں اور دیتا ہوں، یہ جائز ہے۔ ایسے ہی بیچنے والا کہے کہ میں نے تم سے مثلا 40 لاکھ میں سودا کیا لیکن 2 لاکھ میں تمہیں بعد میں چھوڑ دیتا ہوں، لو 38 ہی دے دو مجھے، یہ جائز ہے۔ لیکن جو آپ کی والدہ کر رہی ہیں کہ آپ راضی نہیں ہیں اور وہ زبردستی اب ثمن سے دوبارہ قیمت کی طرف جا رہی ہیں، ان کو میرا پیغام سنائیے کہ آپ ایسا ہرگز نہ کیجئے، آپ کا بیٹا ہے اور انشاءاللہ آپ کی خدمت کرتا ہی رہے گا، لیکن اگر آپ آخری وقت میں اس طرح خلاف شرع امور کی طرف جائیں اور آپ کا بیٹا مجبوری میں آپ کو دے بھی دے گا، تو ہو سکتا ہے کہ میدان محشر میں ان چند روپوں کی وجہ سے آپ کو روک لیا جائے اور آپ سے کویسچن ہو۔ ایسا نہ کیجئے، جس قیمت پہ دے دیا دے دیں، تھوڑا بہت پیسہ آپ کے پاس آ جائے گا، کتنا عرصہ رہے گا یا کسی کو آپ دینا چاہتی ہوں کتنا عرصہ کھا لے گا، بہرحال اس طرح کے ناجائز امور کی طرف متوجہ نہ ہوں۔